دوستو آج پوری دنیا غازہ میں ہو رہی بربریت دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل ہر دن بے گناہ لوگوں پر بمباری کر رہا ہے۔ اولادي ماتوا جوعانين، اقسم بالله اولادي ما لقوا السحور يتسحروا، والله بنتي ماتت انهارت صايمه من غير السحور. مگر یہ نفرت صرف آج کی نہیں ہے بلکہ صدیوں پرانی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں نے آج تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا، جبکہ بہت سارے عیسائیوں نے اور قریش کے مشرکوں نے تو بہت پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک مذہبی اختلاف ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کا جواب ڈھونڈیں گے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ دوستو یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اللہ کا نبی تسلیم ہی نہیں کیا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کی نسل میں آئے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے۔ یہی سب سے بڑا مذہبی اختلاف ہے جو یہودیوں کو اسلام سے دور رکھتا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا اصلی مسیحا ابھی تک نہیں آیا، جبکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مسیحا مانتے ہیں۔ یہ اختلاف بھی یہودیوں کو اسلام سے دور رکھتا ہے۔ یہودی صرف تورات اور تالمود کو اللہ کی اصلی کتاب مانتے ہیں، قرآن کو نہیں، جبکہ مسلمان مانتے ہیں کہ قرآن ہی اصلی اور آخری کتاب ہے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہودیوں نے اسلام کو نہیں اپنایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں 3 بڑے یہودی قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نادر اور بنو قریظہ۔ پہلے ان قبیلوں نے مسلمانوں سے امن معاہدے کیے، مگر بعد میں انہوں نے دھوکہ دے کر ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ ہر قبیلے کے ساتھ الگ الگ کانفلکٹس ہوئے جو آخرکار ان کے مدینہ سے نکالے جانے کی وجہ بنے۔ خیبر ایک مضبوط یہودی قلعہ تھا دوستو، جہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جاتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج نے خیبر پر فتح حاصل کی تو وہاں کے یہودی مسلمان حکومت کے نیچے آ گئے۔ اس فتح نے یہودیوں کو ذلیل کر دیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور بڑھی۔ اسلامک امپائرز جب اپنے عروج پر تھے تب یہودی اکثر یورپ کے ایریاز میں زندگی گزار رہے تھے، مگر جب مسلم امپائرز کمزور ہوئے تو یورپ میں یہودیوں کا اثر بڑھنے لگا۔ یہ مخالفت صرف مذہبی نہیں رہی، بلکہ اب یہ مخالفت 2 بڑی طاقتوں کے بیچ کا ٹکراؤ بن گئی تھی۔ بہت سے لوگ اسرائیل کو صرف ایک سیاسی کانفلکٹ سمجھتے ہیں، مگر اصل میں یہ ایک مذہبی ایجنڈا ہے۔ یہودی فنڈامنٹلسٹس کا عقیدہ ہے کہ ان کا اصلی مسیحا تبھی آئے گا جب ان کا 3rd ٹیمپل مسجد الاقصی کی جگہ بنایا جائے گا۔ مگر اسلامک سکالرز کا کہنا ہے کہ یہ جو مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں یہ اصل میں دجال کا راستہ بنا رہے ہیں، جو ابھی کہیں چھپا ہوا ہے اور ایک دن دنیا میں آئے گا۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیثیں بھی موجود ہیں۔ یہودی مذہبی ٹیکسٹس کے مطابق ان کا مسیحا تبھی آئے گا جب ایک مضبوط یہودی ملک ہوگا۔ اسی وجہ سے ورلڈ وار 2 کے بعد زائنسٹس نے ہر حال میں اسرائیل بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ دنیا بھر سے یہودیوں کو ایک جگہ جمع کرو، مسجد الاقصی کو مٹا دو اور 3rd ٹیمپل کی تعمیر شروع کر دو اور پھر اپنے مسیحا کا انتظار کرو۔ یہ صرف ایک سیاسی کانفلکٹ نہیں بلکہ ایک آخری جنگ کی تیاری ہے۔ جب کوئی مسجد الاقصی کی حفاظت کرے یا اسرائیل کے مقاصد کے خلاف ہو تو اس کو ختم کرنا ان کا مشن بن جاتا ہے۔ پہلے عراق تباہ کیا، پھر سیریا اور لیبیا کو کمزور کیا، اور اب غازہ میں بچوں تک کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ایک لمبی پلاننگ کا حصہ ہے جس میں اگلا نشانہ ایران ہو سکتا ہے۔ ان کی پلاننگ کتنی سٹرانگ ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں یمن پر ایئر سٹرائکس کی، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ تھا کہ اسرائیل کو غازہ پر اٹیک کرنا ہے، اسی لیے پہلے ہی ہوتیز کو کمزور کر دیا گیا، کیونکہ ہوتیز ہی ہیں جو اسرائیل پر اٹیک کریں گے، یہ ان کو پتہ تھا۔ دوستو یہ تو رہی ان کی پلاننگ اور جس میں یہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس کے آگے کیا ہوگا اور اسلام کا اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ آپ میری دوسری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آج غازہ کے مسلمز قتل ہو رہے ہیں تو صرف لینڈ کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑا مشن کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ جو بھی اسرائیل کے مقاصد کے بیچ آئے گا اس کو مٹایا جائے گا۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی
کہ یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے یا یہ مسئلہ صرف غازہ کے لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ پورے امت مسلم کا مسئلہ ہے۔ اب اگر دوستو آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان سب باتوں میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے جو یہودیوں نے آج تک اسلام قبول نہیں کیا، تو میں کہوں گا کہ چوزن پیپل کا کنسیپٹ۔ جی ہاں دوستو، یہودی مانتے ہیں کہ صرف وہی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور باقی سب، چاہے وہ مسلم ہو یا کرسچن، جہنم میں جائیں گے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ان کو کسی بھی نئے پیغمبر کو ماننے سے روکتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے دوستو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے ان کی بھی بات نہیں مانی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی بھی نہیں مانی، کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ صرف انہی سے محبت کرتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ ایک عجیب بات تو یہ ہے دوستو کہ کرسچنز کو بھی یہودی جہنمی مانتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ کرسچنز کس طرح ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، کس طرح یہودیوں نے پورے کرسچن ورلڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ان کی سوچ کو بھی بدل دیا ہے اور ان کو پوری طرح سے کنٹرول بھی کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے عیسائیت کو کمپرومائز کروا دیا، لیکن اسلام ایک ایسی طاقت ہے جو کبھی ان کے سامنے نہیں جھکی۔ اسی وجہ سے اسلام کو وہ اتنا ناپسند کرتے ہیں۔ اسلام ایک اللہ کا دین ہے جو انصاف، برابری اور حق کی بات کرتا ہے، اور یہودیوں کا سسٹم صرف ایک گروپ کے لوگوں کو سپیریئر مانتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اسلام کے سب سے بڑے مخالف ہیں، اور یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ یہودیوں نے آج تک اسلام کو کبھی قبول کیوں نہیں کیا۔ یہ صرف ایک تاریخی بحث نہیں، بلکہ آج بھی دنیا پر اس کا اثر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے شیئر کریں۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔